كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ کئی دن اس کے بھی گزر گئے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیرت طیبہ پر 1400 سال ہو گئے لکھتے لکھتے بولتے بولتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی لکھ سکتا نہیں ہے. کئی کئی جلدیں لکھی گئی، کئی جلدیں لکھی گئی سیرت کے اوپر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. کسی نے کئی جلدیں لکھی ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی نبوت تک. کسی نے لکھی ہے نبوت سے لے کر آپ کی ہجرت تک. کسی نے لکھی ہجرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر، تو مکی زندگی پر، مدنی زندگی پر، آپ کی وحی پر. لیکن آج تک کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل نہیں کر سکا. بس اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک پیدا فرما دے. مکمل تو کون کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے جو 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، احمد، محمد اور محمود. 3 نام ہیں، احمد، محمد، محمود. مقام محمود قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. جو دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں ہر اذان کے بعد، مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. 15 میں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی مقام محمود کا ذکر فرماتے ہیں. آپ کا نام آسمانوں میں احمد،
زمین پر محمد اور قیامت میں محمود. آپ کا نام آسمانوں میں احمد. احمد کا معنی ہے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. احمد حامد لربہ، سب سے زیادہ. احمد تو ویسے بھی سیگا پر بھی جانتے ہو تو پتہ ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اللہ کی تعریف تو دنیا میں بے شمار لوگ کرتے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا کیے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں کر رہے؟ سارے فرشتے. All the angels, they are praising Allah Tabarak wa Ta'ala. In their ruku, in the sajda, in the qiyam, سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں. زمین میں سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے آئے. All the messengers. اور ان کے بعد صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، چلتے چلتے زندگی گزر گئی. اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ دنیا میں جتنے بھی درخت نظر آتا ہے نا آپ کو، how many trees in this world? I'm not saying, Allah says in the Quran وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ 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 کر کے پین بنا دیا ہے. کیا بنائے بھائی؟ پین بنا دیا. کتنے درخت ہیں ساری دنیا میں؟ گن سکتے نہیں گن سکتے. اور پھر اس درختوں پر سے کتنے بھی اس کی برانچز ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی پین بنا دی جائیں کاٹ کاٹ کر. اللہ اکبر. اور سمندر، ایک دنیا میں جتنے سمندر ہیں نا، فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من بعدہ سبعۃ ابحر، ایسے 7 سمندر اس کی روشنائی بن جائے، انک بن جائے، اس کی انک بن جائے. اور لکھتے 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 اللہ کی تعریف سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ کہہ رہے ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لیکن احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. سوال ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ینگسٹرز کے دماغ میں ہوتا ہے کہ احمد کے معنی ہے who praise Allah most than everyone. احمد کا معنی، حالانکہ آپ سے زیادہ عمر والے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو تو 40 سال میں آپ کو نبوت ملی. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے نا 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، لیلا و نہارا. سورہ نوح موجود ہے 29 پارے. پھر اس کے بعد ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 60، ایک روایت میں 260 ایئرس آپ زندہ رہے. ڈفرنٹ نریشن. اتنی زیادہ عمر انہوں نے اللہ کی کتنی تعریف کی ہوگی. پھر ابراہیم علیہ السلام، کتنے انبیاء علیہ السلام جن کی عمریں بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 63 ایئرز ہے. Only 63 years. میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟
وہ اتنے سال تک دنیا میں رہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس، ان کے بارے میں احمد یہ نام قرآن میں ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں اور آئندہ آنے والے نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو بعض مرتبہ ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے، چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بھر دیا، ایسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے چھوٹے سینٹنس ہے، لیکن اس میں تعریف ایسی ہے کہ پوری زندگی کی تعریف جنہوں نے نہیں کی وہ تعریف اس میں آ گئی ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں in the 4th volume, a sahabi says, he raised his hand, he said, Ya Rabbi lakal hamd, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. That was the praise he made. Prophet sallallahu alaihi wasallam, listen. Ya Rabbi lakal hamd, اے میرے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، کما ینبغی لجلالی، تیری شان کے مطابق، ولی عظیم سلطانک، اور اللہ کے سلطان کنگڈم ڈومینینس کتنا بڑا ہے۔ فرشتے پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں، اس کا ثواب کیا لکھے؟ How much reward? We should write it down for this sentence. Because Allah says in the Quran Kareem, مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ آپ زبان سے ایک لفظ بھی بولو، ہر لفظوں کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ Every sentence is written in our book of deeds۔ اب اس کا کیا لکھے، کتنا ثواب لکھے، پتہ ہی نہیں کتنا ثواب ہے اس کا۔ How much reward? We should write it down for this sentence. اللہ نے فرمایا، آگے روایت نکل، اللہ نے فرمایا دیکھو اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے ہو، اس کا سینٹنس ہی ویسے لکھ لو، قیامت کے دن جب میری ملاقات میرے سے وہ ملے گا نا، اس وقت میں اس کا ثواب دوں گا، اس وقت ثواب دوں گا۔ Just write it down۔ ایک صحابی اتنی بڑی اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی تعریف کیسی ہوگی، ان کی تعریف کیسی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to say, اللہم لک الحمد حمدا دائما ولک الحمد حمدا خالقا ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک۔ کیسے کیسے الفاظ ہے تعریف کے، اللہ کی تعریف۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بار بار اس بات کو سنا ہے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں، فجر سے لے کر ظہر تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کچھ کام کے لیے تشریف لے گئے اور ظہر سے پہلے تشریف لائے۔ پوچھا جویریہ آپ دنیاوی کچھ کام، گھر میں کچھ کام کاج بھی کیا یا مسلسل ذکر کر رہی ہو؟ From the Fajr till Zohar continuously you making zikr of Allah tabarak wa ta'ala, or you are busy in some other work، کوئی کام میں مشغول تھی؟ فرمایا اللہ کے حبیب فجر سے لے کر ابھی تک ذکر کر رہے۔ فرمایا جویریہ کیا میں تجھے 1-2-3 سینٹنس نہ بتا دوں کہ جس کا ثواب ظہر سے لے کر فجر کے برابر ہو جائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ
ومداد کلماته. Open the hadith, you'll find it. Look at the praise of Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqih. دنیا میں کتنی کریشنز ہیں, کتنی مخلوق. ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماتی. کتنے سینٹنس کلمات ہیں, اس کے برابر اللہ کی تعریف ہے. اگر کوئی اس کو پڑھے نا, اللہ کی تعریف کے کلمات, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے نام احمد سب سے زیادہ, وہ کوہ نور کو دیکھا ہے نا لندن میں, انڈیا کا لے آئے ہیں, کتنا چھوٹا ہے نا, اسمال ون, لیکن بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. دنیا میں there are so many stones, لیکن اس کی قیمت ہے, میرے نبی کی ایک ایک جملے کی قیمت, اللہ اکبر, ساری دنیا اس کا پرائز ادا نہیں کر سکتی ہے. اللہ کی تعریف کے جملے جو انہوں نے کہے ہیں, اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا عند طرفة كل عین وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسر لك الحمد. کیسی تعریف فرمائی اللہ. مستقل کتابیں لکھی گئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کے کیسے کیسے سینٹنس بیان فرمائے. اللہ کا نام احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. اللہ کے نبی کا ایک احمد ایک مرتبہ قرآن میں بیان ہوا, ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. اور محمد 4 جگہ پر ہے, پورے قرآن میں 4 جگہ پر ہے. the word of Muhammad, 4 places Allah mentioned. And the title of Prophet sallallahu alaihi wasallam, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, کتنی بار ہے؟ 227 times پورے قرآن میں. اللہ کی تعریف کرے گا. اللہ نے پورا قرآن اٹھاؤ, ہر نبی اللہ کی تعریف کرنے والا. But whenever Allah تبارک و تعالی call them, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ اور اپنی بیوی جنت میں رہو. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے ڈریم کو سچ کر دکھایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. یا زکریا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ہر جگہ یا 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 یا, لیکن پورے قرآن میں کبھی کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد نہیں کہا ہے. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول. کتنے پیارے الفاظ میں اللہ کے نبی کو پکارا ہے. میں اور آپ, میرے ماں باپ, میری زندگی قربان ہو جائے پھر بھی اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ created me and you in the ummah of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, and he given us iman. How much sacrifice he given with his family. اسی لیے مولانا بدر عالم صاحب وہ روز حدیث بک ترجمان السنہ ان 4 volumes 4 جلدوں میں لکھی ہے. This hadith is narrated by Ibn Asakir also, Kanz al-Ummar Ali Muttaqi also, Jalaluddin Suyuti in Khasais al-Kubra, Shah Abdul Haq Dehlvi in Madarij al-Nubuwa, many places. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا, واستوحش, گھبرانے لگے. First time he came in this world from جنت. اگر آدمی کو جنت میں ہو اس کو باہر نکال دیا جائے,
کہاں جنت ہے؟ جنت کا تذکرہ بعد میں کبھی انشاءاللہ. جنت سے نکالا دنیا میں تشریف لے آئے, جنت سے ان کو بھیجا دنیا میں. تو واستوحش, پروفیسر فرماتے ہیں ان کا دل گھبرانے لگا. فقال جبرائیل فنادى بأذان اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اذان کے کلمات کہے, اور اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اذان جو آدمی سنتے ہیں, کہاں ہے آدم علیہ السلام کا زمانہ, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے. I will explain you sometime inshallah what Allah Ta'ala says in Torah about Prophet sallallahu alaihi wasallam, in Injil, in Zabur, in Bible. کہاں آدم علیہ السلام, اور پوچھے یہ کون ہے, من محمد یا جبرائیل. فرمایا یہ آپ کے آخری بیٹے ہیں انبیاء میں سے, یہ آئی. That's why Ibn Asakir said that Adam alayhi salatu salam said to his own son Shis alayhi salam, Shis alayhi salatu salam, دیکھو تمہارے زمانے میں اگر یہ نبی جن کا نام محمد ہے آ جائے تو ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لے آنا. ویسے تو اللہ نے قرآن میں جنرلی کہہ دیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ان کی تصدیق کرنا, ان کی بات کو ماننا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, ان پر ایمان لانا. انبیاء کو کہا جا رہا ہے, and you must help him. Allah says in the Quran about Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to all the messengers, یہ آ جائیں آپ کی زندگی میں, ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. پوچھا او ابا جی, آدم علیہ السلام چیز کہہ رہے ہیں وہ میرے بعد آئیں گے اور پھر میں ان پر ایمان لاؤں, میں ان کی مدد کروں. فرمایا ہاں, تم ان کے درجے کو نہیں جانتے ہو, تم ان کے مقام کو نہیں جانتے ہو, تم ان کے سٹیٹس کو نہیں جانتے ہو, ان کے رنگ کو نہیں جانتے ہو. ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے, ان کی امت کی یہ حالت ہوگی. میں جنت میں گیا, ایک مسٹیک ہو گئی, ایک مسٹیک, میرے کپڑے بدن سے نکل گئے. قرآن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے نکل گئے, اور کیا کیا, وہ جا کر کے بڑے بڑے پٹے لے کر اپنے بدن کو چھپانے لگے. اے سورہ اعراف میں ان سیکنڈ رکو اللہ تعالیٰ مینشن. لیکن وہ امت اگر ان سے گناہ ہو جائے گا تو کبھی دیکھا کسی کا گناہ ہوا اور کپڑے نکل گئے؟ نہیں. یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی, غلطی ہو گئی, اور کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت سے دنیا میں بھیج دیا. وہ امت اگر ان سے گناہ ہوگا ان کو در بدر نہیں کیا جائے گا, ان کو ذلیل نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ توبہ کر لے گی, اللہ توبہ سے اس کو اور زیادہ محبوب بنا لیں گے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اس امت کا درجہ. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ حدیث کی بے شمار کتابیں حوالوں کے ساتھ لکھی ہے. بہت عجیب شخصیت جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہے. سیرت مصطفیٰ, میں تو ہر وقت کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ اگر حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہو تو اس سیرت کا مطالعہ کرو, سیرت مصطفیٰ. اور میں 30 سال سے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں, بہت ساری سیرت کی کتاب ہے. There's numerous books written in Sirah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن معتبر سب سے اچھی حدیث کی روشنی میں ساری مختصر بھی ہے, جامع بھی اگر پڑھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو پڑھو. 500 سال پہلے
before the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 500 years before the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A Shah Yaman, his name was Tubba. He arrived in Medina Munawwara with 400 ulamas, those who knew the Torah. 400 उलमा के साथ उसने सब्र किया और वो तौरात के आलिम थे, सब के सब तौरात पढ़े लिखे थे और तौरात में अल्लाह के हबीब का जिक्र है कि अल्लाह के हबीब he is going to migrate, he is going to born in Makkah and he is going to migrate from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara. This is the place where you will find so many palm trees. यही वो जगह है जहां पर वो आएंगे और यहीं से इस्लाम दुनिया में फैलेगा. सो उन्होंने कहा, उनका जो बड़े आलिम थे उन्होंने कहा हम मशवरा करते हैं, we all together going to stay here now in Medina, we don't want to go back to Yemen. उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके अपने बादशाह से कहा हम तो यही रहना चाहते हैं, आपको जाना हो तो जाओ. शाह ने कहा, बादशाह ने कहा I made a mistake, anything what happened now? उन्होंने कहा अपनी किताब में लिखा है आखिरी नबी का जिक्र, वो यहाँ आएंगे और यहाँ रहेंगे हिजरत करके, यही वो जगह है जिसका जिक्र तौरात में मौजूद है. बादशाह ने कहा तब तो ऐसा है, ठीक है, तुम सबके 400 उलमा के मकान को बना दिया और एक एक्स्ट्रा मकान बनाया. ये तारीख में लिखा है एक्स्ट्रा मकान, और उसने खत भी लिखा बादशाह ने, और उस बड़े आलिम को जो सबका लीडर था उसको वो खत भी दिया, कहा ये मकान है उस नबी के लिए जो आएंगे, इसमें रहेंगे और उनको मेरा सलाम कहना और उनको ये खत देना जिसमें लिखा हुआ था अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूंगा. उस खत में, और वो खत होते होते किसके पास आया? वही मकान जिसमें रहने वाले कौन थे? अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला. Is all the 400 ulamas, the generation is there living in Medina Munawwara. और उनमें वो जो बड़े आलिम थे जिनके जनरेशन में, इसीलिए अल्लाह के हबीब जब तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा, हर एक की तमन्ना थी मेरे घर पर आए, मेरे घर पर आए, मेरे घर पर आए. किसकी तमन्ना नहीं होती? जिनके इंतजार में कई दिन से इंतजार कर रहे थे. लड़कियों ने तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा के अल्फाज कहे सहाबा किराम, हबशी लोगों ने तो अपने तलवार के जरिए से उन्होंने करतब दिखाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया. फरमाया मैं सबके घर कैसे जा सकता हूं? मैंने अपनी ऊँटनी की लगाम को छोड़ दिया है, अल्लाह जहां इसको बिठाएगा उस घर पर मैं मेहमान बन जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं. ये ऊँटनी जहां बैठेगी उसके घर पर मेरी मेहमानी होगी. वो क्या कलाम और क्या शान थी. सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मकान के पास आई, ऊँटनी बैठ गई. फरमाया अबू अय्यूब के मकान पर मैं रहूंगा. वक्त खत्म हो गया. मैं पूरी दास्तान आपको, सभी सीरत का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह कि तौरात में, इंजील में आपकी क्या क्या बातें हैं. तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, हर साल रबीउल अव्वल आता है and we forget our Prophet sallallahu alaihi wasallam all the sunnahs. We must follow his life, we must follow his life, his sunnah. इंशाअल्लाह अल्लाह खुद कह रहे हैं if you want love of Allah, if you want love of Allah, then you must follow me. फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा फॉलो करो. अल्लाह पाक हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.